تو ڈاکٹر صاحب اب چونکہ ظاہر بات آ گئی محسنین کی، یعنی میں عام سمجھنے والوں کے لیے میں یہ بات عرض کروں نیکوکاروں کی، تو نیکوکاروں کا جو مقام اور مرتبہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں ذرا وہ بیان کیجئے کہ وہ مقام اور مرتبہ جس کی رفتیں، جس کی بلندیوں کو ایک مسلمان سوچتا ہے، لیکن وہی بات ہے بیان کر کے بتا دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے اگر تم چاہو تو۔ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ قرآن مجید کی بڑی بنیادی اصطلاح ہے جس پہ آج ہم کلام کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے جب اخلاقیات کی تعلیم دی، بنیادی ویلیوز کی تعلیم دی، تو جنید صاحب تین ایسی اصطلاحات ہیں جن میں قرآن مجید کی ساری تعلیمات کو کوڈیفائی کر کے بیان کیا جا سکتا ہے۔ صبر، تقوی اور احسان۔ واہ! یہ وہ تین اوصاف ہیں اہل ایمان کے جن کے ساتھ اللہ کی معیت کا وعدہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، واہ! ان اللہ مع المتقین، ان اللہ لا مع المحسنین۔ کیا جیسے جو آج کا ٹائٹل ہے، یعنی یہ وہ اوصاف ہے بندہ مومن کے جن کا ثمر کامیابی یا جنت ہی نہیں بلکہ خود ذات حق ہے۔ کتنی معراج ہے ان اوصاف کی، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ ٹرمز ہیں جن کے اندر قرآن مجید کی تعلیمات اپنی تفصیل اور ثمرات کے ساتھ جمع ہیں۔ اللہ، یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی بھی اصطلاح کا ترجمہ قرآن مجید کی اصطلاح ہی بنتی ہے، کیونکہ جب آپ اس کو دوسرے زبان میں لے کے آتے ہیں تو اس اصطلاح کے معنی کے کئی ایسے پہلو اور کئی ایسے شیڈز ہیں جو اوجھل ہو جاتے ہیں، اچھا، جو پیش نظر نہیں رہتے۔ وہ کیا؟ مثلا جب ہم احسان کا ترجمہ یا محسنین کا ترجمہ صرف نیکوکار کریں گے تو محسنین کی بہت سی جہتیں پیچھے رہ جائیں گی۔ اچھا، کیونکہ ہر نیک کام کرنے والا نیکوکار ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو قرآن مجید کے پرسپیکٹو میں سمجھنا ہوگا۔ بتائیے کہ احسان فی الاصل قرآن مجید کس چیز کو کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بتائیے۔ اچھا، جب آپ اس اینگل پہ آ کے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ مومن کی پوری زندگی کا احاطہ صفت احسان کرتی ہے، عقیدے کو بھی، عمل کو بھی۔ ٹھیک ہے، جب آپ عمل پہ آتے ہیں، عبادات کو بھی، معاملات کو بھی۔ اچھا، جب آپ معاملات پہ آتے ہیں، ذاتی معاملات، پبلک کے ساتھ انٹریکشن، آپ کی خانگی زندگی، ٹھیک ہے، آپ کی اخلاقیات، موریلٹی، بیہیویئر، یہ سارا احسان کے اندر آتا چلا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں احسان کی جب اعتقادی سطح پہ آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ حدیث جبریل کو دیکھیں تو آپ کا 1/3 حصہ دین احسان ہے۔ جب جبریل امین نے ایمان، احسان، اسلام کی وضاحت فرمائی تو بعد میں آپ نے پوچھا، جو چلے گئے تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا آپ کو پتہ یہ کون تھے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ آئے ہائے، تین چیزوں کو آپ نے دین فرمایا، ایمان، اسلام اور احسان کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا 1/3 دین احسان ہے۔ یہیں سے احسان کی اہمیت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور وہاں جو ڈیفائن کیا گیا جس پہ آگے چل کے ہم بات بھی کریں گے، اس کا تعلق براہ راست آپ کی باطنی اور اعتقادی جہت کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اس کو وہ کور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد جنید صاحب جب آپ آگے آتے ہیں، معاملات کے اندر آتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کوئی زندگی کا معاملہ ایسا نہیں ہے قرآن مجید نے جس کو احسان کے ساتھ لنک کر کے بیان نہ کیا۔ بتائیے ذرا۔ اچھا، اب جب آپ سوشل انٹریکشن ہے، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کے مستحق میرے والدین ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن مجید نے 5 مقامات پہ فرمایا بالوالدین احسانہ، 5 مقامات پہ، کسی اور کے ساتھ احسان کی اتنی کثرت کو نہیں بیان کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں فرمایا بالوالدین احسانہ، وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی پہلے یہ فرمایا والدین کے ساتھ، اقربا کے ساتھ، یتیماں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ احسان کریں، حتیٰ کہ بات بھی احسان سے کریں، پھر عبادات کا ذکر کیا۔ یعنی اگر کسی شخص کا رویہ ہی احسان پر مبنی نہیں ہے، قرآن مجید کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مظہر نہیں ہے، تو عبادات سوائے مشقت کے کچھ ڈیلیور آپ کو نہیں کرتے۔ وہ ڈور اوپنر ہے، یوں کہہ لیجئے، چابی وہ ہے، چابی لگے گی تو ڈور کھلے گا۔ چابی کے بغیر آپ یہ کہیں کہ وہ آپ کی زمین کو ہموار کرتا ہے، اس کے بغیر آپ کاشت نہیں کر سکتے۔